آپ کا ملک میرا ملک خطرے میں ہے. آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورلڈمنٹری کے معزز دوستو السلام علیکم. شہید بینظیر بھٹو کو پاکستانی سیاست میں بہت سے لوگ متنازع شخصیت سمجھتے رہے اور کچھ لوگ تو انہیں سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پاکستان کی فلاح اور بقا بینظیر کی قیادت میں نظر آ رہی تھی اور پاکستان کے چاروں صوبوں کو متحد رکھنے والی زنجیر تھی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان بلکہ اسلامی ملکوں کی سیاست میں جو نام اور مقام بینظیر بھٹو نے حاصل کیا وہ کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آیا. کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ سرزمین ہمارے لیے پیارا ہے. اور کیوں آئے؟ غیر ملکی ملک کیوں آئے؟ آپ سنبھالیں گے، میں سنبھالوں گی. آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی. بینظیر بھٹو وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے جدید تاریخ میں بذریعہ انتخابات کسی اسلامی ملک کی سربراہ مملکت ہونے کا اعزاز حاصل کیا. عوام نے ان پر 2 مرتبہ اعتبار کیا. بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں. بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھی. 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم انہوں نے لیڈی جیننگ نرسری سکول اور کراچی کے میری کنونٹ میں حاصل کی. ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا. 1973 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا. وہاں سے فلسفی، اکنامکس، پولیٹکس میں گریجویشن کی. بینظیر بھٹو دوران تعلیم آکسفورڈ یونین کے انتخابات میں حصہ لیا اور یونین کی پریزیڈنٹ منتخب ہوئی. اپنی پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز مکمل کرنے کے بعد 1977 میں وطن واپس لوٹ آئی. 7 جولائی 1977 کو ضیاء-ال-حق نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو تختدار کا منہ دیکھنا پڑا اور بینظیر بھٹو کو حراست میں لیا گیا اور ان کو اپنے والد سے آخری بار گلے بھی نہ ملنے دیا اور نہ ہی ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کی ان سے آخری ملاقات ہے. ناظرین، 1979 سے 1984 تک کا عرصہ بینظیر بھٹو نے مختلف جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں جیلتے ہوئے مختلف مقدمات پر نظر بند رکھ کر گزارا. اس دوران انہوں نے 10 ماہ کی قید و تنخواہی بھی کاٹی. 1984 میں رہا ہونے کے بعد وہ خود ساختہ جلا وطنی کے تحت 2 سال کے لیے انگلینڈ چلی گئی. اگست 1985 میں وہ اپنے بھائی شہنواز بھٹو کی تدفین کے لیے وطن لوٹی، جسے فرانس کے ایک شہر میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا. اس کے بعد مارشل لا ہٹا دیے جانے پر بینظیر بھٹو مستقل طور پر پاکستان آ گئی. 10 اپریل 1986 کو ان کی واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا. واپسی کے بعد انہوں نے پورے پاکستان میں ریلیاں منعقد کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا. 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی. شادی کے بعد بھی بینظیر بھٹو کہلاتی رہی. 17 اگست 1988 جنرل ضیاء-ال-حق کی حادثاتی موت کے بعد منعقد ہونے والے 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور 34 سال کی عمر میں بینظیر بھٹو پاکستان تحریک کی کم عمر ترین وزیر اعظم بن گئی. 2 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں 1989 میں اسلام آباد منعقد ہونے والی شارک سربراہ کانفرنس کی صدارت کی. پی ایل او کے نمائندے کو سفیر کا درجہ دیا. امریکہ اور برطانیہ کے لیے دورے کیے. بھارت کے ساتھ سیاچین تنازع پر مذاکرات کیے اور پاکستان کو دوسری مرتبہ دولت مشترکہ کا رکن بنانے میں کامیابی حاصل کی. 1 نومبر 1979 کو بینظیر کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو ناکام رہی. لیکن 6 اگست 1990 کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے
8ویں ترمیم کے تحت اپنے اختیارات استعمال میں لاتے ہوئے اسمبلیاں توڑ دی اور بینظیر بھٹو کو عہدہ وزارت عظمیٰ سے معزول کر دیا گیا۔ 3 ستمبر 1990 کو بینظیر اور ان کے 10 وزراء کے خلاف ریفرنس پیش کی گئی اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر مقدمات قائم کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 1990 کے انتخابات میں IJI نے اکثریت حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے۔ بینظیر نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ 18 مارچ 1993 کو ملکی حالات کے پیش نظر نواز شریف نے اپنے ساتھیوں سمیت وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور پھر صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ اکتوبر 1993 میں ہونے والے انتخابات میں بینظیر بھٹو کی پارٹی نے ایک دفعہ پھر اکثریت حاصل کی اور بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئی۔ بینظیر بھٹو کا پہلے دور حکومت کی طرح ان کا دوسرا دور حکومت بھی سیاسی عدم اطمینان اور تنازعات سے بھرپور تھا، اگرچہ کئی شعبہ جات میں برتری بھی نظر آئی۔ مثلا امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بلیک لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان شعبہ توانائی میں دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ کیا گیا جس کی مالیت $7.5 ارب تھی اور فرانس کی طرف سے ایٹمی بجلی گھر فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ان سب کے باوجود حالات کی کشیدگی برقرار رہی اور یہی کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب بینظیر کے چھوٹے بھائی میر مرتضی بھٹو کو ان کی اپنی بہن کے عہدہ حکومت میں ایک انتہائی مشکوک پولیس مقابلے میں ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ مرتضی بھٹو کی ہلاکت کو سرکاری قتل قرار دیا گیا اور آصف علی زرداری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 5 نومبر 1996 میں صدر فاروق احمد لغاری نے مختلف الزامات کے تحت بینظیر بھٹو کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دی۔ 1997 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی حیرت انگیز طور پر ناکام رہی اور قومی اسمبلی میں صرف 18 نشستیں حاصل کر سکی۔ بینظیر بھٹو پر مختلف مقدمات قائم کر کے عدالتی کارروائی کی گئی، لیکن اسی دوران وہ ملک سے باہر چلی گئیں اور خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی۔ مقدمات چلتے رہے۔ آصف علی زرداری کو 8 سال سے زیادہ قید میں رکھا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس دوران ان پر پاکستانی عدالتوں میں کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ نواز شریف جب پرویز مشرف کی کارروائی کے شکار ہو کر جلاوطن ہونے پر مجبور ہوئے تو اس تجربے نے انہیں اور بینظیر بھٹو کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ملک میں آئندہ جمہوریت کے فروغ دینے کے لیے انہوں نے آپس میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو ARD کے قیام پر منتخب ہوا۔ ARD نے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مذمت کا اعلان کیا۔ اس دور کی سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی جب 14 مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بینظیر کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے، جس کے تحت دونوں نے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ دوسری پیش قدمی اس وقت ہوئی جب 28 جولائی 2007 کو ابو ظہبی میں جنرل پرویز مشرف اور بینظیر بھٹو کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8 سال کی جلاوطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئی تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر بھرپور استقبال کیا گیا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بینظیر بھٹو کا کاروان شارع فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں میں 250 کے لگ بھگ افراد جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بینظیر بھٹو کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن جب اپنے بچوں بلاول، بختاور اور آصفہ سے ملنے دوبارہ دبئی گئی تو ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی بینظیر دبئی سے واپس وطن لوٹی۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینلز پہ پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس وقت تک ملک میں نگران حکومت بن چکی تھی اور مختلف پارٹیاں انتخابات میں حصہ نہ لینے کے معاملے پر غور کر رہی تھی۔ اس صورتحال میں پاکستان پیپل پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام علاقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔
اگرچہ ARD کے فیصلے کے تحت نواز شریف نے بھی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بینظیر بھٹو نے انہیں قائل کیا کہ ان کو کھلی چھٹی نہ دی جائے اور حالات کیسے بھی ہوں انتخابات میں حصہ ضرور لیا جائے۔ انتخابات میں چلائی جانے والی مہم کے دوران 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو لیاقت بار راولپنڈی سے ایک جلسہ عام سے خطاب کر کے باہر نکل رہی تھی کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ بینظیر بھٹو جو اس وقت عوام کے پرجوش نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی کے سن روف سے باہر نکل کھڑی تھی، بری طرح زخمی ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پورے ملک میں سوگ کا سما تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور جو لوگ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی تعلق رکھتے تھے وہ بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بینظیر بھٹو کے سیاسی کیریئر میں کامیابی اور ناکامی کچھ اس طرح آپس میں گتھی ہوئی ہیں، انہیں یکسر کامیاب اور ناکام قرار دینا تقریباً ناممکن ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی سیاست میں ان جیسی دلیر، بہادر اور اعلیٰ پائے کی خاتون سیاستدان آج تک نہیں آئی اور نہ شاید آئندہ آ سکیں۔ ان کے والد کی طرح ان کی شخصیت بھی شہادت کے بعد بھی پاکستان کی سیاست و تحریک کو متاثر کر رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی کرتی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔